بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 25ویں تراویح مکمل کی، لیکن ہم لوگ تفسیر 24ویں پارے کی سنیں گے، اور 24ویں پارے کے علاوہ آج میں 23ویں پارے میں کا بھی ایک واقعہ سنانے والا ہوں، اس لیے کہ کل مجھے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنانا تھا، مگر وہ حجاج ابن یوسف کا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا تذکرہ چھڑ گیا تو اس میں وہ واقعہ رہ گیا، حالانکہ میں آدھے گھنٹے تک پڑھتے بیٹھا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کل، اس لیے کہ 23ویں پارے میں جہاں پر سورہ صافات ختم ہوتی ہے، آخر رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا قصہ آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کو بھیجا تھا، یعنی ایک ڈیوریشن کے بعد۔ خدا کا یہ نظام رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے نبی نہیں بھیجا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ نبی کو بھیجا، ہر جگہ پہ۔ ہمارے ہندوستان میں بھی سینکڑوں نبی آئے ہیں، ہم لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہاں پر بھی آئے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی خطہ بچا ہی نہیں جہاں اللہ نے نبی نہیں بھیجا، اس لیے ہم واقعات سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عراق میں بھیجا، پھر ان کی نسلیں ملک شام، کنعان اور فلسطین کے علاقے میں بڑھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، پھر وہ بھی واپس جارڈن اور لیبنان کے علاقے میں آ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کردش لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کردستان کا جو علاقہ ہے، آپ نے سنے گا نہیں کردستان کا نام کبھی؟ اصل میں پہلے کردستان بھی ایک ملک تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں یہ انگریزوں نے جو ہے پورا اس کے ٹکڑے کر دیے، تو کردستان کو آج انہوں نے 4 ملکوں میں توڑ کے بانٹ دیا۔ تھوڑا سا کردستان ایران میں ہے، تھوڑا سا عراق میں ہے، تھوڑا سا سیریا میں ہے، اور تھوڑا سا ترکی میں ہے۔ وہ ایک ملک 4 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ تو ابھی یہ جو جنگ چالو ہے سیریا کی، یہ اسی لیے چالو ہے۔ تو اس کے لیے کردستان پہلے ایک ملک تھا، کردش ایک قوم ہے، ان کی تعداد بھی تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی، سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ بھی کردی ہی تھے، ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے اللہ والے گزرے اس قوم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے یہ جو تھے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی انہی کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اب یونس علیہ السلام کہاں آئے تھے؟ نئے نوا میں۔ نئے نوا کہاں پر ہے؟ آج جو شہر کا نام موصل ہے، موصل آج کے زمانے میں پورے ورلڈ وائڈ، پورے انٹرنیشنل میڈیا میں چھایا ہوا ہے۔ موصل شہر کا نام سنتے ہی ایک تنظیم کا نام فوراً مائنڈ کے اندر آتا ہے۔ تو موصل آج پوری دنیا میں مشہور و معروف ہو چکا ہے۔ یہ اوریجنل میں حضرت یونس علیہ السلام کا گاؤں ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہیں پر بھیجا تھا۔ اس کو پرانی زبان میں، اس کو پہلی عبرانی زبان میں نئے نوا کہا جاتا تھا، لیکن آج اس کو موصل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے وہاں کا نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، اور وہاں کا پاپولیشن اس زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ تھا، اسی لیے قرآن میں کہا اِلیٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ وہاں کی تعداد تھی جن کا نبی اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بنا کر بھیجا تھا۔ اب یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے قوم کو، قوم ان کی نافرمانی کرتی رہی، قوم نے ان کی بات کو نہیں قبول کیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جو ہے ناراض ہو گئے قوم سے، اور انہوں نے قوم کے لیے بددعا کی، اور بددعا کرنے کے بعد قوم سے کہا کہ اے قوم، سالوں تک میں تم کو سمجھاتا رہا،
تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا، اس لیے اب میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ناراض ہو کے حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے وہ قوم میں سے۔ اچھا، نبیوں کا جو شیوا رہا ہے، جو طریقہ رہا ہے، وہ یہ کہ نبی اس وقت تک اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتا تب تک کہ اس نبی کو کس کا حکم نہیں آتا؟ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ یہاں پہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، اس سے پہلے ہی یونس علیہ السلام کیا ہو گئے؟ قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اب یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تو موصل شہر میں سے بہت بڑا دریا بہتا ہے، دریائے دجلہ اور فرات جسے کہتے ہیں، وہ پہلے موصل میں ایک ہی رہتا، اس کے آگے گئے بعد اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ بہت بڑا دریا ہے۔ یونس علیہ السلام وہاں سے ایک کشتی کے راستے سے نکل گئے اور وہ تھوڑے دور آگے جا کے سمندر میں وہ دریا مل جاتا ہے بصرہ کے پاس میں۔ اب یونس علیہ السلام اس کے اندر سوار ہو گئے۔ قوم کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے ہم کو بددعائیں دی کہ اے اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما، اور وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے اور اب ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، جیسے اللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جیسے اللہ کا عذاب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد پر آیا، جیسے قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، پچھلی قوموں کو اللہ نے جیسے برباد کر دیا، اب اللہ ہم کو بھی کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ تو قوم نے کیا کیا؟ پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، مگر یونس علیہ السلام تو تب تک کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو چکے تھے۔ اب وہ جو قوم ہے اس نے کہا اب ایک ہی راستہ ہے اللہ کے عذاب کو روکنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو منایا جائے۔ کس کو منایا جائے بھائی؟ اللہ کو۔ پوری قوم میدان میں آ گئی، لوگ رو کر اور گڑ گڑا کے رونے لگے، یہاں تک کہ ماؤں نے اللہ کا رحم اترنا اس کے لیے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا۔ اب وہ بچے دودھ جو پینے والے بچے تھے بھوک کی وجہ سے بل بلا کے وہ بھی رو رہے ہیں، اور ان کی مائیں بھی کیا کر رہی ہے؟ رو رہی ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی میدان میں لے کر نکلے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ گائیں اور بیل اور اونٹ وہ بھی آسمان کی طرف چہرہ کر کے کیا کرنے لگے؟ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو کر گئے، اس لیے پوری قوم اللہ کو منا رہی ہے۔ اب پوری قوم نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو ایسے منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر جو بھیجنے والا عذاب تھا اس کو موقوف کر دیا، اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی چیز ایسی سپر پاور ہے جو ہر چیز کو بدل سکتی ہے، اور وہ کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس کے لیے دعا جو ہے اس کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا میں ایسا طاقت ہے، ایسا پاور ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی دعا ویسے اخلاص کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اندر کی آواز کو دعا بولتے ہیں۔ کس کو دعا بولتے ہیں؟ ہاں، اندر کی آواز کو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے، موبائل میں فون آیا تو وہ بھی ہاں ٹھہر ذرا میں دعا کر رہا، ابھی بعد میں بات کرتا میں، ہاں رکھ ابھی دعا میں ہوں میں، ہاں موبائل پہ بات بھی ہو رہی اور کیا ہو رہی؟ دعا بھی، کیونکہ ہم نے ایک فارمل بنایا دعا کو، رٹے ہوئے کچھ الفاظ ہے جو ہماری زبان سے آٹومیٹیکلی چالو ہو جاتے۔ دعا ہو رہی ہے، بچے نے آواز دیا کھڑکی میں سے ابا سالن ٹھنڈا ہو رہا، ارے رک رے ذرا، رکنا آ رہا نا میں، دعا ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہمارے یہاں پہ سحری میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے، ارے چلو جلدی لمبی دعا ہو جا رہی، ہاں نہیں تو فجر کی اذان کو ہلا کے رکھ دیں گے، تم دعا اتنی لمبی کھینچیں گے تو آؤ دسترخوان پہ آؤ ذرا۔ تو ہماری جو دعا ہے ایسا نہیں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک رشتہ ہے، دل سے آپ کی آواز نکلنا چاہیے جو اللہ کے عرش کو ہلا دے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس قوم کے جانوروں نے بھی جب دعا کی،
ماؤں نے، بچوں نے، سب نے، یہاں تک کہ جو امیر اور کروڑ پتی لوگ تھے انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے اپنے بدن پہ ڈال دیے تھے اور رو رو کر انہوں نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا. اللہ نے عذاب کو موقوف کر دیا، روک دو، بولے عذاب مت نازل کرو اس قوم پہ، اور پوری قوم مسلمان ہو گئی. اور ادھر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو لگا قوم تو برباد ہو گئی، لیکن اللہ کی ناراضگی اب قوم پہ نہیں نازل ہوئی، اللہ کی ناراضگی اب اپنے نبی پر نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو بھور کے اندر ڈال دیا. بھور میں ڈالنے کے بعد میں کشتی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے کشتی میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوا ہے. جب بھی کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے، کشتی اسی طریقے سے بھور میں آ جاتی ہے. بولے نام نکالو، پورے کشتی میں جتنے لوگ تھے ان کا نام نکالا گیا. چٹھی نکالے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کشتی والوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو اللہ کے نبی ہے، کیونکہ کشتی والے ان کے بستی کے ہی تھے، وہ جانتے تھے ان کو، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. بولے نہیں، میں ہی اللہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں. مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ بغیر اللہ کا حکم آئے کہ میں اپنے بستی کو چھوڑ کے نکل گیا. میں نے انتظار کرنا تھا. ابھی آپ لوگ پورے واقعات سن رہے ہیں، میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کب نکلے وہاں سے، مصر سے، جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، جاؤ یہاں سے، تمہارے قتل کا پروگرام ہو رہا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام کب نکلے؟ کشتی میں بیٹھنے کے بعد خدا کا پہلے عذاب آیا، وفارت تنور، جب تنور میں سے پانی نکلا اس کے بعد کشتی آٹومیٹیکلی چلی. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کب قوم کو چھوڑ کر نکلے؟ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل نے کہا کہ جب فجر سے پہلے پہلے تم نے بستی چھوڑ کے نکل جانا اور شہر کی طرف واپس دیکھنا نہیں. یعنی اللہ کا حکم آیا، اس کے بعد سارے نبیوں نے بستی چھوڑی. حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے اپنے شہر کو اللہ کا حکم ملنے سے پہلے چھوڑ دیا، میں ہی اللہ کا بھاگا ہوا غلام. بولے اب کیا کیا جائے؟ ان کو ڈال دیا جائے سمندر کے اندر. یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا سمندر میں. اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی یونس ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا جائے. تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اس کے بعد وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے 7 سمندروں کی سیر کرائی. اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو کانچ کے جیسا بنا دیا تاکہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام سمندر کے اندر کے عجائب دیکھ سکے کہ اللہ کی قدرت، جو اللہ نے سمندر، جو پہاڑ زمین پہ بنائے ہیں اس سے بڑے بڑے پہاڑ کہاں بنائے ہیں؟ سمندر کے اندر. ہمالیہ پہاڑ سے 4 گنا بڑا پہاڑ پانی کے اندر ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 7 سمندروں کی سیر کرائی مچھلی کے ذریعے سے. اور جب 40 دن، 2 قول ہے، ایک 40 سال کا ہے لیکن ایک 40 دن کا ہے، مگر 40 سال والا قول ضعیف ہے، 40 دن والا قول صحیح ہے کہ 40 دن کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے اس مچھلی کو حکم دیا تو وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے بستی میں ہی لے کر آئی اور ان کو ایک کنارے پہ اس نے چھوڑ دیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَاهَا فِي الظُّلُمَاتِ. لیکن کب چھوڑا؟ جب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر پانی کے اندر اور مچھلی کے پیٹ میں رو کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کی اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہا کہ اے میرے پروردگار، تیرے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے اور بے شک تیری ذات پاک ہے، وہ تو میں گنہگار تھا جو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ورنہ تو نے تو میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. جب حضرت یونس علیہ السلام نے اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو غم یعنی ہمارے زمانے میں جس کو غم کہتے ہیں، وہ غم کو غم نہیں بولتے ہیں.
غم اصل میں عربی زبان میں اندھیرے کو کہتے ہیں، ایک دم گھنا جو اندھیرا ہوتا ہے، جیسے بہت زیادہ یعنی جس کے اندر کچھ بھی نظر نہ آئے، ایکچولی عربی زبان میں اس کو غم کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد مچھلی نے ان کو چھوڑ دیا، کہاں لا کے چھوڑا؟ ایسی جگہ پر جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ فوراً پودا بڑا ہوا اور اس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو لپیٹ لیا تاکہ یونس علیہ السلام کا سطر ڈھک جائے، نبی کا سطر کسی کو نظر نہ آئے۔ فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین۔ اللہ نے فرمایا وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، وہاں پہ ایک کدو کی بیل کو، اچھا کدو کون سا کدو؟ اس کدو کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ابھی یہ جو ہم لوگ کدو کھاتے وہ کدو نہیں، بلکہ ایک بڑا کدو آتا ہے، گول کدو، جس کو انگلش میں شاید پمپکن کا کچھ تو بھی کہتے ہیں، پمپکن کہتے ہیں، وہ ایسا، اور اپنے یہاں پہ اس کو دیو ڈانگر کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہوں گا، ارے یار اب صحیح بولے مولانا نے، دیو ڈانگر نا، ہاں وہ اب سمجھ میں آ گیا بولے میرے، وہ جو دیو ڈانگر رہتا اتنا بڑا، تو وہ دیو ڈانگر کی بیل وہاں پر آ گئی، اس کے بڑے بڑے پتے تھے، تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ دیو ڈانگر کی بیل نے لپیٹ لیا اور ان کا سطر چھپ گیا۔ اب کمزور ہو گئے تھے، اس لیے کہ 40 دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، اللہ نے ایک ہرن کو حکم دیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو کیا پلائے؟ اپنا دودھ پلائے۔ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کا کیسے غیب سے انتظام کیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں طاقت بھی آ گئی، تقویت بھی آ گئی۔ بستی والوں نے جب ان کو دیکھا اور ان کو پتا چلا ہمارے نبی واپس آ چکے ہیں، تو پورے شہر والوں نے جشن منایا شہر کے اندر، اور حضرت یونس علیہ السلام کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کو پتا چلا کہ نہ بستی پہ اللہ کا عذاب آیا ہے بلکہ بستی 100% مسلمان ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور آج بھی حضرت یونس علیہ السلام کی ماشاء اللہ مزار یا قبر جسے کہیں گے وہ موصل کے اندر موجود ہے، بہترین عالی شان وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے جامع یونس علی نبینا علیہ السلام۔ آج بھی تو کیا واقعے سے پتا چلا؟ یہ کہ انسان اللہ سے دعا کے ذریعے سے اپنے تعلق کو قائم رکھے، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ میں جو معاملات فرماتے ہیں وہ ہمارے خیر کے لیے فرماتے ہیں، اور تیسرا یہ پتا چلا کہ کوئی بھی حالات ہو، پریشانیاں ہوں، مجبوریاں ہوں، ہم نے اللہ سے ان دعاؤں کے ذریعے سے مسائل کو حل کرانا چاہیے جن ذرائع سے اللہ کے نبیوں نے حل کیا، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مجھے 2-4 دن پہلے ہی ایک دوست ہے ہمارے NIBM میں رہتے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ فون کے ذریعے سے مجھے پوچھا، بولے مولانا میں اپنی ایک ضرورت پورا ہونے کے لیے لا الہ الا انت کا ورد کر سکتا ہوں کیا؟ میں نے کہا نہیں، اگر آپ کی کوئی تمنا ہے جو اللہ سے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یہ نہیں پڑھیں گے، یہ دعا تو اس وقت پڑھی جائے گی جب آپ اڑچن میں ہیں، جب آپ پریشانی میں ہیں، جب آپ مصیبت میں ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی ذات کا استحضار کر کے 11 مرتبہ پڑھنے کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنا وہ جو کام ہے اللہ سے مدد طلب کرنے کا کہ اے اللہ یہ مشکل کو دور کر دے، یہ مسئلے کو حل فرما دے، تو لا الہ الا انت اس کی دعا ہے۔ کوئی بھی پریشانی رہو، آپ کو بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو لیمبو تعویذ لانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو اس آیت کے ذریعے سے نجات دے دی، آگے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور اندھیروں سے ان کو نجات دے دی۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کو اس آیت کے یعنی اس دعا کے ذریعے سے نجات دی،
بولو ہم کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پرابلم رہو، اس کے سولیوشن اور حل کے لیے ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اللہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تمام حالات کو درست فرمائیں گے۔ اب ہم 24ویں پارے میں آتے ہیں۔ 24ویں پارے کے اندر بڑا پارا ہے، بہت ساری صورتیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک پورے پارے کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے کہ ایک ایک رکوع اتنا بڑا ہے جس کی روزانہ تفسیر ہونا ضروری ہے، مگر ایک آیت میں نے اس میں سے لے لیا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی محنت کرنے والوں کے بارے میں فرمائی، اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ کس کی طرف بلائے بھائی؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ بھائی میں بھی خود مسلمان ہوں جو تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ تمام اعمال، چاہے وہ نماز ہو، نفل عبادات ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے دین میں آنے کی یا دین کے قریب میں آنے کی یا دین کے راستے پہ چلنے کی فکر کرے، اب چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہو۔ ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ مسلمان الگ الگ طریقوں سے دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے امت کے اندر چل پھر کے دین کی محنت کر رہی ہے، وہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ ایک ہمارے مسلم نوجوانوں کی، اسکالرز کی ایک تعداد وہ ہے جو آن لائن یہود و نصارہ کے اشکالات کے جواب، اور مسلمان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے دماغوں میں جو غلط فہمیاں ڈالنے والے ہیں ان کو جواب دینے والی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ لوگ جو ہے آج کے سوشل میڈیا اور آن لائن کے ذریعے سے دین کی یہ محنت کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بہت سارے اسکالرز وہ چھوٹے چھوٹے کتابچوں کے ذریعے سے، اپنے لیکچرز کے ذریعے سے اور اپنے بیانات کے ذریعے سے وہ دین کی محنت کے اندر لگ کر، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آج وہ یوٹیوب کے ذریعے سے گمراہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیسے گمراہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، ہمارے نوجوان اس کو گوگل پہ سرچ کرتے یا یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ کرتے۔ اب آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود یہود و نصارہ نے بھی اسلام کے نام سے بہت سی ویب سائٹس، بہت سے لیکچرز ایسے ڈال دیے ہوئے ہیں جن کو نہیں پتا، ان کو یہ لگتا کہ بھائی یہ صحیح بات ہے، وہ نوجوان اس کو سن کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے، ان کو لگتا میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن وہ عمل اسلام پہ ہو رہا ہے کیا؟ تو اس کے لیے ایک بہت بڑی تعداد اس طریقے سے دین کا کام کر رہی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ لیکچرز کے ذریعے سے دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے جو غیر ایمان والے بھائی ہیں ان کے غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اور ان کو جواب دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کا ٹرانسلیشن انگلش میں، فرنچ میں اور مراٹھی میں اور گجراتی میں اور دنیا کی الگ الگ زبانوں میں کر کے لوگوں تک قرآن کا پیغام پھیلا رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس آیت میں شامل ہیں۔ تمام لوگ، چاہے دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ دین سمندر کے جیسا ہے۔ کائے کے جیسا ہے بھائی؟ ہاں، سمندر کے جیسا ہے دین۔ بہت سارے لوگ اسی طریقے سے اہل مدارس، وہ مدرسے کے ذریعے سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ مکاتب میں پڑھانے والے، وہ مکاتب کے ذریعے سے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ خانقاہ والے خانقاہ کے ذریعے سے اصلاح اور تربیت کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تمام لوگ ومن احسن قولا ممن دعا کے اندر شامل ہے۔ اللہ ہم تمام کو بھی قبول فرمائے اور دین کی محنتیں کرنے کی ہم تمام کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔